أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام والصلاة والسلام على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج۔ ناظرین، میں آپ کا خادم حافظ مرتضی مہدی اپنے تمام منتظر دیکھنے والوں کو اپنے پروگرام ریت قائم آل محمد علیہ السلام اور ظہور قائم آل محمد علیہ السلام کی علامات میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد کا خالق تمام مومنین مومنات کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ناظرین، آج کا پروگرام امام زمان علیہ السلام کے جو ظہور کے قیام کے خروج کے متعلق ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورہ کاف کی 41 نمبر 41 نمبر آیت ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَاسْتَمِعْ۔ اللہ اپنے حبیب محمد احمد محمود سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے میرا حبیب غور سے سن۔ عمومی طور پہ یہ جو وَاسْتَمِعْ ہے یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کو غور سے سننے کے لیے کہا جائے، کان لگا کے سن، غور سے سن۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيب، کہ جس دن ایک ندا دینے والا مکان قریب سے ندا دے گا۔ یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ اور ساتھ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، کہ اس دن سننے والے جو ہوں گے وہ ایک چیخ کو سنیں گے، یسمعون الصیحۃ، ایک چیخ کو سنیں گے، بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ آگے فوراً کہہ رہا ہے ذالک یوم الخروج، یہی یوم خروج ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اب اس آیت کی تفصیل کی طرف ہم چلتے ہیں۔ وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المناد من مکان قریب، اس کے بارے میں پوچھا گیا مولا کہ یہ جو مکان قریب سے ندا دی جائے گی، یہ ندا دینے والا کون ہوگا؟ اب اس میں دو روایتیں میں دونوں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام صدا دیں گے، دوسری روایت میں ہے کہ جناب علی علیہ السلام صدا دیں گے۔ کس کی صدا دیں گے؟ اس کے بارے میں تفاسیر ائمہ طہار میں موجود ہے کہ یہ امام زمان علیہ السلام کے قیام کی، خروج کی جو ندا ہے وہ دی جائے گی۔ ایک روایت میں جناب علی علیہ السلام سرکار قائم آل محمد علیہ السلام کا، ان کے والد کا نام لے کے کہیں گے دنیا والوں قائم آل محمد ابن حسن العسکری علیہ السلام قیام کرنے لگے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری روایت ہے جناب جبرائیل علیہ السلام کہیں گے اس دن ایک چیخ کو سنا جائے گا، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جتنی عوام ہے عالمین میں 8-9 ارب، جتنی آبادی ہوگی تمام کے تمام ایک چیخ کو سنیں گے، اور اس چیخ کو سنیں گے مگر حق کے ساتھ۔ اب یہ 41 نمبر آیت میں یہاں ایک حق کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسی سورہ کاف میں اللہ 19 نمبر آیت میں کہہ رہا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، کہ آتی ہے موت کی سختی مگر حق کے ساتھ۔ وہاں چیخ سنی جائے گی حق کے ساتھ، یہاں کہا رہا ہے کہ قرآن میں آتی ہے موت کی سختی مگر حق کے ساتھ۔ یہ حق کون ہے؟ اس کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے اقوال احادیث موجود ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں الحق مع علی وعلی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پھر سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہم اودر الحق حیث ما دار علی، پالنے والے حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی پھر جائے۔ تو ناظرین، اب یہاں تذکرہ ہو رہا تھا کہ حق کے ساتھ چیخ کو سنیں گے، سرکار قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور کی ندا دی جائے گی۔ کہا لوگ تو اس دنیا میں ہزاروں قسم کی، لاکھوں قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں، ایک بندہ دوسری زبان سے واقف نہیں ہے، تو قائم آل محمد علیہ السلام کی جو ندا ہے، قیام کی، خروج کی جو ندا ہے، وہ لوگ کیسے سنیں گے؟ امام فرماتے ہیں کہ تمام مواصلات کو روک دیا جائے گا، ہر چیز جامد ہو جائے گی، ہر چیز رک جائے گی، ٹیکنالوجی کو روک دیا جائے گا۔ جو کسی بات پہ، کسی فون پہ بات کر رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہوگا، ہر چیز پہ ایک دم سکتہ طاری ہو جائے گا۔ ہر جگہ پہ قائم آل محمد کی اذان سنی جائے گی، ندا سنی جائے گی کہ قائم آ گئے ہیں۔
اور سرکار فرماتے ہیں ہر سننے والا اس آواز کو اپنی آواز میں سنے گا اور سمجھے گا کہ میرے دائیں کھڑے ہو کے کہا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے تو اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ کہ جب تم ندا سنو تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو لوگ جوک در جوک امام زمان علیہ السلام کی طرف رجوع کریں گے۔ اور میں ناظرین ذالک یوم الخروج، آگے قرآن کہہ رہا ہے یہی تو یوم خروج ہے، امام زمان علیہ السلام کے خروج کا دن ہے۔ تو ناظرین آپ اس بات کو غور فرمائیں، آگے قرآن میں کہتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا کہ زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی۔ اذا قام القائم علیہ السلام، میرے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا قام القائم علیہ السلام اشرقت الارض بنور ربها واستغنون الناس عن ضوء الشمس کہ جیسے ہی ظہور قائم علیہ السلام ہوگا زمین اللہ کے نور سے منور ہو جائے گی۔ جیسے ہی قائم ظاہر ہوں گے، بظاہر جو اس وقت غیبت کبریٰ میں ہے ظاہر ہوں گے، زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی۔ آگے کہا جا رہا ہے وَيَسْتَغْنُونَ النَّاسُ عَنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ اور عالمین سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میرا بیٹا قیام کرے گا وَضَعَ يَدَاهُ عَلَىٰ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ تو امام زمان علیہ السلام بلا تشبیہ اپنے ہاتھ کو ایسے خلائق کے اوپر پھیریں گے جتنی عالمین میں شیعوں حیدر کرار مومنین مومنات ہوں گے ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر کہ امام زمان علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا جو یہ دنیا ہے ظلم جور سے بھری ہوئی ہوگی، سرکار عدل کے ساتھ قائم کریں گے۔ وہ امام زمان علیہ السلام کون امام زمان علیہ السلام کہ جب جمعے کے خطبے دیے جاتے ہیں امام زمان علیہ السلام کا نام آتا ہے، سارے جتنے نمازی ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پیش امام پہلے ہی کھڑا ہوتا ہے۔ تو پھر جیسے امام زمان علیہ السلام کا نام آتا ہے کہا جاتا کون امام زمان، اس وقت الذی بیمنہ رزق الورا ولوجودہ ثبتت الارض والسماء وہ امام زمانہ جس کی جوتیوں کے صدقے عالمین میں رزق بنٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے زمین بھی باقی ہے، جس کی وجہ سے آسمان بھی قائم ہے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے اور قیام فرمائیں گے سفیانیوں کے خلاف، طاغوتیوں کے خلاف۔ سرکار آ کے اعلان کریں گے آ گیا ہے وارث خون حسین۔ سرکار کا لقب بھی ہے منتقم اول اللہ کہ سرکار انتقام لیں گے۔ جب انتقام، اور دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو راز ہے رموز ہیں جو بتائے نہیں جاتے، اور یہ اس وقت جب ہم آج ریکارڈنگ کر رہے ہیں، آج ہمارا جب یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے تو عالمین پوری دنیا اس وقت ایک موذی وبا میں مبتلا ہے جس کا نام کووڈ-19 رکھا گیا ہے۔ کرونا وائرس میں دنیا مبتلا ہے، گھروں میں لاک ڈاؤن ہو گئی ہے، روح زمین کی صفائی ہو رہی ہے، ہر گھر گلی گلے محلے صفائی ہے، کسی مہمان خاص کی آمد کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن ہم پہ یہ کہا جاتا ہے عذاب ہے۔ عذاب آتا کیوں ہے؟ میں اپنے ایڈمن جناب ملک فلک ناز صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک حدیث دکھانا چاہتا ہوں جو کہ سرکار دو عالم نے ابن عباس سے روایت ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم کا فرمان ہے، یہ القطرہ صفحہ نمبر 165 میں یہ حدیث پاک لکھی ہے، ابن عباس سے روایت ہے۔ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں یہ ہو کیوں رہا ہے۔ اس میں سرکار فرماتے ہیں لا يعذب اللہ ھذا الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من فضل علی بن ابی طالب وعترتہ کہ اللہ مخلوق پر عذاب نہیں کرتا مگر ان علماء کے گناہوں کی وجہ سے کرتا ہے جو علی اور اس کی آل کی فضیلتوں کو گھٹاتے ہیں۔ قائم آل محمد علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ یہ بھی حساب لیا جائے گا، کہا تم نے میرے داد علی کے فضائل کیوں گھٹایا ہے، ولایت علی کو کیوں گھٹاتے رہے ہو؟ ولایت علی کو نہ گھٹاؤ، اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو محمد و آل محمد کے فضائل کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے تاکہ دنیا کو علوم آل محمد علیہ السلام سے روشنائی حاصل ہو جو آج سائنس 1400 سال بعد بتا رہی ہے۔ میرے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ قائم تشریف لائیں گا، ندا دی جائے گی لوگوں یہی یوم خروج ہے، کائنات دیکھے گی امام زمان علیہ السلام کہاں لائیں گے تشریف؟ کعبے کی چھت پہ
جب سرکار کعبے کی چھت پہ آئیں گے وہاں ایک آپ ایک عظیم جملہ سرکار خطبہ دے کے فرمائیں گے، اس کا ایک جملہ سنیے اور میں اپنے ناظرین کو وقفے کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ جیسے امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے نا، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے سرکار قائم ایک جملہ کہیں گے، تعالوا الی بیت اللہ ھذہ ید اللہ، بلا تشبیہ قائم آل محمد اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہیں گے آؤ اللہ کی بیعت کرو، یہی اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا کو بتا دیا جائے گا کہ وقت کا امام ہی مظہر توحید ہوتا ہے، جو مشیت الہی کا مظہر ہوتا ہے، منشاء الہی کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب امام زمانہ کہیں گے آؤ میری بیعت کرو، یہی اللہ کا ہاتھ ہے، تو پھر امام زمانہ علیہ السلام جو بیعت لیں گے وہ اپنی بیعت نہیں، وہ اللہ کی بیعت لیں گے۔ امام کا دنیا میں آنے کا مقصد عالمین کو توحید سے روشناس کرانا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے لیکن آواز جو سنی جائے گی وہ حق کے ساتھ ہوگی، حق علی مولا ہے۔ تو ناظرین، حق کے دامن کو تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خدا حافظ۔